لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا حکم ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے اور بہت زیادہ کرے. اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے سے انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ بڑھتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ مومن کا تعلق اللہ سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی جنت سے نہ ہو سکے. اس لیے دونوں آمنے سامنے ہیں. اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ ذکر کرو، عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، روزہ رکھو، گناہ نہ کرو. اور شیطان اس کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. اللہ تو حکم دیتا ہے ذکر کا، اور اس کے مقابلے میں اللہ جو حکم دیتا ہے گناہ نہ کرنے کا، ذکر کرنے کا، اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی اور گناہ کے کام کرنے کا. دونوں ایک دوسرے کے سامنے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا حکم ہے کہ ذکر کرو، بہت کرو، اور شیطان حکم دیتا ہے بے حیائی اور گناہ کے کام کرنے کا. اللہ حکم دیتا ہے کہ جو تم کو حلال مال دیا گیا ہے، رزق دیا گیا ہے، اس کو خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، فقیر کو دو. اور شیطان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، دے دے گا تو تیرے پیسے کم ہو جائیں گے. بالکل ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر. اللہ حکم دیتا ہے ہر اس کام کا جو کام مومن کو موت کے بعد اللہ کی جنت تک پہنچانے والا ہو. صراط مستقیم کا حکم دیتا ہے، اور شیطان صراط مستقیم کا راستہ روکے بیٹھا ہے. قرآن میں فرماتے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ میں ضرور بالضرور تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کو نہ پہنچانے نہ چلنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، جانے نہیں دوں گا انہیں تیری رحمت تک. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مومن بندہ اللہ کی رحمت کی گود میں پہنچے. بالکل ایک دوسرے کے مقابلے کے اوپر. لیکن آدمی نہیں سنتا، اللہ کی نہیں سنتا، شیطان کی سنتا ہے، گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے،
آخرت کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں ہے، یہ بات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یہ لوگ جو گناہوں سے باز نہیں آتے، شراب پینے سے، داڑھی منڈوانے سے، جھوٹ بولنے سے، حرام کھانے سے، گناہ کرنے سے جو باز نہیں آتے، بات کیا ہے؟ استحوذ علیہم، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، وہ انہیں چلنے ہی نہیں دیتا۔ یہی مطلب ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پر انہیں منزل تک پہنچنے کے لیے، جنت تک، تیری رضا تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے، اس راستے پر میں ضرور بضرور بیٹھ جاؤں گا، تیری سننے نہیں دوں گا۔ مطلب کیا ہے؟ کیوں نہیں سنتا؟ قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر سوار ہو گیا۔ سوار ہو کے کیا کیا؟ فانساہم ذکر اللہ، اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کو بھلا دیا۔ اللہ اعلان کرتا ہے کہ اچھا تو یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک حزب الشیطان، یہ جماعت شیطانوں کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت نہیں ہے۔ یہ کرنے والے لوگ اللہ کی رحمت کے بندے نہیں ہیں، یہ کرنے والے لوگ تو شیطان کے بندے ہیں، اس کے چیلے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کان کھول کر سن لو کہ شیطان کے بندے اور شیطان کی جماعت کامیاب نہیں ہے، نامراد ہے۔ دنیا میں اگرچہ کچھ پیسے ہوں، لیکن موت کے بعد قبر میں اور اللہ کی بارگاہ میں اور میدان محشر میں ٹوٹے والے لوگ ہیں۔ ایسا کرنے والا یعنی جو گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، رمضان آیا، رحمت کے دن اور رات آئے، گناہ سے توبہ نہیں کی، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، عمل کرو مقبول ہوگا اور جنت میں جاؤ، نہیں متوجہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، رمضان کے دن اور رات گزر رہے ہیں، جانتا ہے گناہ ہے مگر گناہ سے توبہ نہیں کرتا، تو ہم اور راستہ کھول دیں گے، گناہوں کا ڈھیل دے دیں گے، بلکہ ہم اس کے اوپر نقیض لہو شیطان، ایک شیطان مسلط کر دیں گے۔ چل کتنا چلتا ہے، دور تو اللہ کے راستے سے ہٹتا ہے، راستے پر چلنا نہیں چاہتا، دیکھ رہا ہے رحمت کے دن اور رات آ رہے ہیں لیکن توجہ نہیں ہے، تو ہم بھی تجھے چھوٹ دیتے ہیں، شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، کبھی چھوڑے گا نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی جنت سے محرومی، دوری۔ مطلب کیا ہے؟
مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، جو اللہ فرما رہا ہے اس کو زندگی میں اتارو، اس کو اپنا طریقہ بناؤ، جو شیطان کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کرو۔ رحمت کے دن آئے ہیں، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو اللہ تو کسی کو محتاج ہے نہیں۔ ساری دنیا اگر ایمان لے آئے تو اللہ کی الوہیت اور خدائی میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ ساری دنیا جہنم کا کندہ بن جائے تو اس کی خدائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرو یعنی استغفار کرو، توبہ کرو، اے اللہ غلطی ہو گئی، اب معاف کر دیجئے، اب شراب نہیں پئیں گے، اب نماز نہیں چھوڑیں گے، اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، اب تیرے نبی کی مخالفت نہیں کریں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، بے حیائی کے کام نہیں کریں گے، معاف کر دے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نہیں کرے گا تو ہم شیطان کو مسلط ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، تو نکلنا بھی چاہے گا تو نکل، وہ قرین ہے، تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ میرے بھائی، رمضان کو اللہ کا شکر ہے کہ 20 دن گزر گئے، اب یہ آخر کے 9 دن یا 10 دن رہ گئے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ جتنی اس نے، یہاں تو ذکر ہی کرنے والے لوگ آتے ہیں، جتنی محنت اب تک کی ہے ان 10 دن اور راتوں میں اور زیادہ محنت کرے، جتنا قرآن پڑھتا تھا اور بھی زیادہ پڑھے، جتنا روتا تھا اللہ کی یاد میں، تڑپتا تھا اللہ کے ذکر میں، اور زیادہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دن پھر کبھی زندگی کے اندر میسر نہ آئے، یہ سمجھ کر حدیث میں آتا ہے ہر نماز اس طرح پڑھو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز آخری نماز ہے، یا مطلب دل لگا کر پڑھو، یہ سمجھ کر پڑھو، ہو سکتا ہے پھر نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جو لینا ہے اللہ سے، جو مانگنا ہے، جو بھیک ہے، لے لو آج۔ ہر عبادت کے لیے یہ ہے، صرف نماز کے لیے۔ رمضان ہے، ہو سکتا ہے کہ پھر رمضان نہ ہو۔ آج رحمت اللہ کی لٹ رہی ہے، جو حاصل کر سکتے ہو کر لو، جو توبہ کر سکتے ہو توبہ کر لو، جو مانگ سکتے ہو گناہوں کی مغفرت وہ کر لو۔ پھر کون جانتا ہے کتنے ساتھی مر گئے، کتنے باقی ہیں، کتنے دن کے لیے باقی ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جو آنے والے دن ہیں ان کی اہمیت کو سمجھو۔ جب آخر عشرہ آتا تھا تو اللہ کا نبی سب کچھ کرتا رہتا تھا، قرآن پڑھتا رہتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا، لیکن جب آخر عشرہ آتا تھا تو حدیث میں آتا کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ کمر کسنا اور زیادہ عبادت خداوندی کے اندر منہمک ہو جاتی تھی۔ اس لیے اللہ نے یہ دن دیے ہیں کہ ان کی قدر کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور تسبیح اور ذکر اللہ کے اندر اپنے وقت کو لگانا چاہیے۔ اللہ ہمارے گزشتہ دنوں کے اندر جو کچھ ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے اسے قبول فرمائے، اور جو دن آ رہے ہیں اللہ تعالی
ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا عطا فرمائے اور خوشنودی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی